نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ محترم وائس چانسلر صاحب، اساتذہ گرامی قدر، محترم ارکان انتظامیہ اور میرے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا اخلاقی انقلاب، اس کے چند جھلکیاں پیش کی تھیں۔ آج مزید چند باتیں اسی سلسلے میں ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تقوی اور سادگی کی تربیت دی، خود تو وہ جس مقام پہ فائز تھے، میں کون ہوں اس کو بیان کروں؟ کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں، کتھے چالڑیاں، میں کون ہوں؟ میں تو ان کی تربیت کا جو نتیجہ نکلا ہے اس میں سے ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں۔ یہ تو آپ نے سب نے سنا ہوا ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کرتا پہنتے تھے اس پر پیبند لگے ہوتے تھے۔ یہ کون ہے؟ یہ سربراہ مملکت ہیں، 25 لاکھ مربع کلومیٹر کے حکمران ہیں، جن کے دبدبے سے شیطان بھی بھاگ جاتا تھا۔ کیا مقام تھا! ایسی سادگی ذرا سن لیجئے۔ انٹیلیجنس والوں نے کسی بادشاہ نے اپنے انٹیلیجنس والوں کو بھیجا، جاؤ ذرا مسلمانوں کے بادشاہ کا حال تو دیکھ کے آؤ، کیا راز کیا ہے؟ تو انہوں نے آ کے پوچھا، آپ کا بادشاہ؟ کہا کوئی بادشاہ نہیں ہمارے ہاں۔ کہا محل؟ کہا جب بادشاہ نہیں تو محل بھی نہیں۔ اچھا کہاں ہوں گے؟ ہم ان کو ملنا چاہتے ہیں۔ کہا جاؤ، یا تو مسجد میں لیٹے ہوں گے یا قبرستان میں آرام کر رہے ہوں گے۔ دیکھا تو مسجد میں ایک اینٹ رکھ کر لیٹے ہوئے ہیں۔ واللہ اکبر، کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں، کوئی اہتمام نہیں ہے۔ دیکھ کر بے اختیار پکار اٹھے، یہ شخص یقیناً عدل بھی کرتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو عبیدہ کو حضرت عمر فاروق نے شام کا گورنر مقرر کر دیا۔ شام معاشی طور پر بڑا خوشحال ہو گیا تھا، تو آپ کو خیال ہوا کہ ابو عبیدہ یہاں بڑی سادگی کی زندگی تھی ان کی، درویش تھے، اب تو مالا مال ہو گیا شام، تو ہو سکتا ہے ان کی زندگی میں بھی کوئی تبدیلی آ گئی ہو، میں ذرا دیکھوں تو صحیح۔ شام کے دورے پہ گئے تو کہا ابو عبیدہ میں آپ کا گھر دیکھنا چاہتا ہوں اور آپ کے ساتھ ناشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ نے عرض کیا، امیر المومنین آپ میرا گھر دیکھ کے خوش نہیں ہوں گے، نہ میرے ساتھ ناشتہ کر کے آپ کو کوئی خوشی محسوس ہوگی۔ کہا نہیں، آپ نے اصرار کیا، تشریف لائیے، لے کے چل پڑے۔ شہر سے باہر نکل گئے، ویران علاقہ، جنگل آ گیا۔ تو کہا میں نے تو تمہیں کہا تھا میں تمہارا گھر دیکھنا چاہوں، حضور میں آپ کو اپنے گھر ہی لے جا رہا ہوں۔ آگے گئے تو ایک جھونپڑی، کہا حضور تشریف لائیے۔ حضرت عمر حیران ہو گئے، ایک چٹائی بچھی ہوئی ہے، اور حضرت عمر وہاں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو عبیدہ کہہ لیں گے حضور آپ نے ناشتے کا حکم دیا تھا کہ میں ناشتہ آپ کے ساتھ کروں گا، میں ناشتہ لے آؤں، آپ انتظار فرمائیے۔ ایک باؤل لے آئے، پانی جس میں تھا اور کچھ خشک روٹیاں اس کے اندر بھگوئی ہوئی تھیں، لا کے پیش خدمت کر دیا۔ حضور یہ ناشتہ تناول فرمائے۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ابو عبیدہ تم نے یہ اپنا کیا حال کر لیا ہے؟ عرض کیا امیر المومنین یہاں سے قبر میں جانا میرے لیے آسان ہوگا، یہ گورنر ہے شام کے اور وہ امیر المومنین ہے ریاست مدینہ کے۔ اللہ اکبر، اسلامی ریاست جو افریقہ اور 2-3 بر اعظموں تک پھیلی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر،
یہ وہ مقام ہے، یہ وہ سادگی اور یہ وہ تقوی جس کی حضور نے تربیت دی تھی۔ عزم و استقامت کس کو بھولا ہوا ہے؟ لوگوں نے آ کے لالچ پیش کیا، اماموں کو یہ دیتے ہیں وہ دیتے ہیں۔ آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ بڑا بچوں کو یاد ہوگا، تم میرے ایک ہاتھ پہ سورج ایک ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دو، میں اپنا مشن چھوڑنے والا نہیں ہوں، اور اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس وقت تک اپنی ایفرٹس کو نہیں چھوڑوں گا جب تک ایسا معاشرہ قائم نہیں ہو جاتا کہ رات کی تنہائیوں میں ایک عورت خانہ کعبہ سے چلتی ہے، صنعاء یمن تک جاتی ہے، رات کی تنہائی ہے، اکیلی ہے، زیورات پہنے ہوئے ہے، اور اسے سوائے اللہ کے کسی کا ڈر نہ ہو۔ یہ عزم و استقامت، لیڈر ایسے ہوتے ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی۔ سبحان اللہ، قرآن نے کہا تھا انما المؤمنون اخوہ، یہ ایک برادری ہیں، سب مومن برادری ہیں۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، کبھی ظلم نہیں کرے گا، کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ صحابہ نے پوچھا، ایک مرتبہ آپ نے فرمایا انصر اخاک ظالمان و مظلومن، اپنے بھائی کی مدد کرو ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے عرض کیا ظالم ہو تو پھر کیسے؟ فرمایا ظلم سے ہاتھ رکھو، یہ اس کی مدد ہے۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ نہ صرف کہا نہیں، کر کے دکھایا۔ مواخات مدینہ، ہجرت کرنے کے بعد آپ مدینہ منورہ پہنچے۔ اللہ اکبر، سب کو معلوم ہے انصار ایک طرف ہیں، مہاجرین بالکل مفلوق الحال ہے، خالی ہاتھ مسجد میں بیٹھ گئے۔ ایک انصار اور ایک مہاجر ان کو پکڑا، کہا تم آپس میں بھائی ہو۔ پھر ایک انصاری اور ایک مہاجر کو یہ آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، اور یہ بھائی بھائی صرف لفظی نہیں تھا، جنہوں نے بھائی کا اقرار کر لیا تو انہوں نے کہا کہ اب تم میرے بھائی ہو، میرا آدھا گھر تمہارا، میرا آدھا کاروبار تمہارا۔ یہ دنیا کی واحد مثال ہے، مجھے دنیا سے کوئی مثال تو دکھا دو۔ مواخات مدینہ کا کتنا خوبصورت منظر دنیا کے سامنے آپ نے پیش کیا ہے۔ پھر انسانیت کو یہ پیغام دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ دنیا بھر کے لوگوں، یہ اونچ نیچ، یہ نسلی امتیازات، یہ رنگ اور نسل اور وطن اور ذات برادری، یہ سب جاہلانہ باتیں ہیں۔ تم سب ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد ہو، لہذا تم سب ایک ہو، برابر ہو۔ اللہ اکبر۔ میلکم ایکس، آپ جانتے ہیں امریکن بلیک لیڈر تھا ان کا، جو سیاہ فام باشندے تھے، تو مسلمان ہو گیا تو حج کے لیے آیا۔ اس نے منظر دیکھا کہ لاکھوں افراد ہے، ایک ہی لباس پہنا ہوا ہے، اور زبان پہ الفاظ جو جاری ہے وہ بھی ایک ہی ہیں، لبیک اللہم لبیک۔ حیران ہو گیا، کہا ہماری جاہلانہ نسلی امتیازات کا یہ بہترین حل ہے، اللہ عملی حل حضور نے پیش فرمایا۔ اور یہی بھائی، جب مسلمان بھائی کا بھائی ہے تو 6 باتوں سے منع فرما دیا۔ اپنے کوئی بھائی کا مذاق نہ اڑائے، لا یسخر قوم من قوم، نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ولا تلمزوا انفسکم، تانے نہ مارا کرو، ولا تنابزوا بالالقاب، اور الٹے سیدھے ناموں سے نہ پکارا کرو جن سے ان کی شخصیت ڈیمیج ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بدگمانی سے بچو، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، ولا تجسسوا، اپنے بھائیوں کی جاسوسی مت کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور اپنے بھائی کی غیبت مت کرو۔ کسی نے کہا اگر سچ ہو، فرمایا اگر سچ ہو تو غیبت ہے، اور اگر جھوٹ ہے تو بہتان ہے۔ یہ 6 بیماریاں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ کہیں یہاں پر سپیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے، میں بہتر ہوں،
اس کا کلا کما فرما دیا ہے۔ خطبہ حج میں اعلان کیا ہے لا فضیلت لعربی علی العجم، کوئی عربی اجمی سے، کوئی اجمی عربی سے، کوئی گورا کسی کالے سے، کوئی کالا کسی گورے سے افضل نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں کوئی مقام ہے تو وہ تقوی کی وجہ سے ہے۔ جاہلانہ باتیں، جاہلی رسوم تحت قدم ھذا، انڈر مائی فٹ، کیسا انقلابی اعلان آپ نے فرمایا ہے۔ اور پھر اس کا عملی مظاہرہ آپ نے دیکھا، شاید پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کے سفر پہ نکلے ہیں۔ آپ ہیں اور آپ کا خادم ہے، اور سواری ایک ہے، اونٹ ہے، دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن حضرت عمر فاروق نے اعلان کیا، میرے خادم بات سنو، 1 کوس یعنی 1 کلومیٹر میں سواری کروں گا، تم نکیل پکڑو گے، اگلا کلومیٹر تم سواری کرو گے، عمر نکیل پکڑے گا، میں پیدل چلوں گا۔ اسی طرح سفر طے ہوا، آخری کلومیٹر آیا، لوگ استقبال کے لیے موجود ہیں۔ باری سواری کی اب خادم کی تھی، وہ کہنے لگا حضور میں اپنی باری سے دستبردار ہوتا ہوں، آپ ہی سوار رہیے۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہ عدل فاروقی کے خلاف ہے، سوار رہو۔ کیا مجال تھی خادم کو کہ مزید اصرار کرتا، وہ سوار ہے۔ حضرت عمر نے نکیل پکڑی ہوئی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے۔ جو نہیں پہچانتے وہ کہنے لگے وہ دیکھو عمر، وہ جو اونٹ پہ سوار ہے، اور جو پہچانتے تھے وہ کہنے لگے ارے نہیں عمر وہ ہیں جنہوں نے نکیل پکڑی ہوئی ہے۔ اش کر اٹھے کہ یہی وہ لوگ تھے جن کا ہماری کتابوں میں تورات اور انجیل میں ذکر ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ان کا ذکر تورات اور انجیل میں موجود ہے۔ یہ تربیت آپ نے کی ہے، کیا اعلیٰ اخلاق ان کے اندر پیدا کر دیے ہیں۔ پھر جذبہ ایثار سے ان کو سرشار کیا ہے، صرف نعرے نہیں لگائے، جذبہ پیدا کر دیا ہے۔ بڑا مشہور بچپن میں آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ایک شخص آیا بھوکا ہے، یا رسول اللہ کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ گھر بھجوایا، کچھ ہے کھانے کو؟ تو گھر والوں نے کہا گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ذرا دیکھیے تو صحیح، رحمت للعالمین کئی دن فاقے بھی کر لیتے تھے، گھر میں کچھ نہیں ہے۔ اعلان کیا یہ میرا مہمان ہے، کون اس کو کھانا کھلائے گا؟ ایک انصاری کو جوش چڑھا، کہا حضور میں لے جاؤں گا۔ اپنے گھر لے گیا، جا کے اپنے اہلیہ سے پوچھا کچھ ہے؟ کہا ہاں 1 آدمی کا کھانا ہے۔ کہا اچھا تم میرے ساتھ نبی کے مہمان ہیں، اللہ اکبر۔ آج ہماری عزت تو دیکھو، مقام تو دیکھو، یہ کھانا آج ہم ان کو کھلائیں گے، خود بھوکے رہیں گے۔ اور سنو تم کھانا لا کے رکھو، اب چونکہ کھانا ایک بندے کا ہے اور میں ساتھ کھانا شروع کر دوں تو مہمان بھوکے رہ جائیں گے، لہٰذا طے یہ ہوا کہ تم جاتے ہوئے پلو سے چراغ کو بجھا جانا، اندھیرا ہو جائے گا، میں صرف ہاتھ چلاتا رہوں گا، مہمان کو کھلاتا رہوں گا۔ اللہ، مہمان سیر ہو گئے، خود میاں بیوی بھوکے رہے۔ صبح حضور نے خوشخبری سنائی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، میرے بندے وہ ہے جو بھوکے رہ جاتے ہیں، خود فاقے میں ہوتے ہیں لیکن دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ کردار، یہ بلندی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا انقلاب، ورنہ دور حاضر جو میٹیریلزم کے اندر ڈوبا ہوا ہے، نفسی کا عالم ہے، میں، حضور نے کیا سکھایا؟ ایثار سکھایا ہے۔ اور وہ بھی تو بڑا مشہور ہے، جنگ یرموک میں 3 زخمی پڑے ہیں، بری طرح سے برا حال ہے، اور ایک صحابی پانی کا ایک پیالہ لائے ہیں، وہ پیش کیا تو کہا میرے ساتھی، میرا ساتھ جو زخمی ہے وہ مجھ سے زیادہ پانی کا محتاج ہے، اس کو پلا دو۔ ان کے پاس گیا، میرے ساتھ جو زخمی پڑا ہے وہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے، اس کے پاس لے جاؤ۔ جب تک وہ وہاں تک پہنچا
وہ اللہ کو پیارا ہو چکا تھا، واپس آئے، یہ دونوں بھی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ جذبہ ایثار کی کیا اعلیٰ مثال قائم کر گئے یہ تینوں شہداء۔ تربیت کس کی ہے؟ تربیت مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا اعلیٰ کردار پیدا کیا ہے۔ آج دنیا نفس، یہ جو سرمایہ پرستی، سرمایہ داریت، کیپٹلسٹک مینٹالٹی، میٹیریلزم، میں جو لگی ہوئی ہے، اس نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ میرے بچوں، نبی سے محبت کرتے ہو، اتباع رسول کرتے ہوئے ان اعلیٰ اخلاق کو اپنا لو، ان اعلیٰ اخلاق سے اپنی زندگی کو سنوارو، روشن کرو، تمہاری زندگی سے خوشبو آئے، رذائل اخلاق کی بدبو نہ ہو، اعلیٰ ترین اخلاق کی خوشبو ہو۔ اور آخری بات کرتا چلا جاؤں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ یہ ایک بڑا اصول ہے۔ اچھی بات ہو، ڈو ایکسٹینڈ کوآپریشن، تو تعاون کرو، اور اگر کہیں بری بات ہو مت دیکھو کون ہے، میری پارٹی ہے، میرا لیڈر ہے، میرا دوست ہے، نہیں، جو غلط بات ہے تو کوئی کوآپریشن نہیں، اچھی بات ہے تو کوآپریٹ کرو اور اطاعت کرو۔ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کے میں نے عرض کیا چند پھول تھے۔ میری پھر دعا ہے اللہ رب العزت ان میرے پیارے بچوں کو ان پھولوں کی خوشبو سے مہکا دے، میرے اساتذہ گرامی قدر کو اس کے نور سے منور کر دے، تاکہ وہ اپنے کلاس کے اندر اس روشنی کو پھیلائیں۔ اللہ رب العزت یہ کردار ہماری پوری امت کا کردار بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔